الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك يا سيدي يا رسول الصلاة الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك قابل صدق تمام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ درس ضیاء القرآن کی یہ محفل ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ مسجد کا پاکیزہ ماحول ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، حضور کی نعتیں پڑھی گئیں، سبحان اللہ۔ مغرب پڑھ کے آپ بیٹھے ہیں، عشاء پڑھ کے جائیں گے، انشاءاللہ۔ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ محفل ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فائدہ دنیا میں ہوتا ہے، جی کھانا کھایا، پانی پیا، لباس، یہ دنیاوی نعمتیں ہیں، لیکن درس قرآن کی محفل وہ ہے جس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کے شکرانے کی توفیق عطا آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے مستفید فرمائے۔ آمین۔ جو مسلسل ترجمے کا سلسلہ چل رہا ہے اسے سامنے رکھتے ہوئے دو آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ پچھلے درس میں اس چیز کا بیان ہوا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں خواہشات مرغوبات کی محبت سجا دی گئی ہے، یعنی عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، مویشی، زمین، کھیتی باڑی، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک خوبصورت ٹھکانہ ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں؟ سبحان اللہ۔ وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو متقی بن گئے، اللہ کے ہاں ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، پاکیزہ بیویاں ہیں، اور سب سے بڑی نعمت کہ اللہ کی رضا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، بصیر ہے۔ تو اس آیت میں یہ جو تقوی کا ذکر ہوا، للذین اتقوا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے یہ نعمتیں ہیں۔ جی تو اگلی آیت میں انہی متقین کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ ایک دوست نے پوچھا کہ قرآن سے فیض حاصل کرنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے کتنے علوم پر دسترس ہونا ضروری ہے؟ کون کون سا علم آتا ہو تو بندہ قرآن سیکھ سکتا ہے؟ جی میں نے اس سے کہا کہ یوں تو صرف، نحو، بلاغت،
علم نسخ، اصول تفسیر، یہ سارے علوم، اس کے علاوہ بھی کئی علوم ہیں جو قرآن سیکھنے کے لیے ضروری ہے، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندہ صاحب کردار، سبحان اللہ، ہدی للمتقین، متقی، جب تک کوئی صاحب کردار نہیں ہوگا، قرآن راستہ سب کو دکھاتا ہے، منزل پر صاحب کردار کو پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن ہدی للناس بھی ہے اور ہدی للمتقین بھی ہے، واہ سبحان، راستہ سب کو دکھا دیتا ہے اور منزل پر کردار والے کو، تقوی والے کو پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو آج جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی اس میں بتایا گیا کہ تقوی والے کون ہیں؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ لوگ جو دعا مانگتے ہیں اے ہمارے پروردگار بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ترتیب میں پہلے ایمان کا ذکر ہے، جی، پھر بخشش کا ذکر ہے۔ واہ سبحان اللہ، یہ ترتیب بتاتی ہے کہ بخشش کے لیے ایمان ضروری ہے۔ واہ سبحان اللہ، وہی بخشا جائے گا جو دنیا سے ایمان لے کر گیا۔ ہماری سب سے بڑی دولت ایمان ہے، ہمیں سب سے زیادہ فکر ایمان کی کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ زینت مسند صدارت آسمان یادہ بشریت حضرت علامہ صاحبزادہ محمد داؤد انجم صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ان کی محفل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ علماء کی بزرگوں کی آمد ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین، یہ متقین کی دعا ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ ربنا اننا آمنا، اے ہمارے پروردگار بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، بس ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ واہ، ایک تو یہ ثابت ہوا کہ جو ایمان والے ہیں وہی بخشے جائیں گے، اور دوسرا نقطہ یہ جو فا آیا ہے فاغفر لنا، اس سے مفسرین نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ کوئی ایمان والا ایسا نہیں رہ جائے گا جو بخشا نہ جائے، اللہ، ایمان سبب بن جائے گا بخشش کا۔ سبحان اللہ، یہ جو فا ہے فاغفر لنا، بس ہمیں بخش دے، تو ایمان بخشش کا سبب ہے۔ کوئی مومن بخشش سے محروم نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ، اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے، کبیرہ گناہوں کی وجہ سے کوئی دوزخ میں گیا بھی تو ایمان اسے دوزخ میں رہنے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کچھ لوگ تو ایسے ہیں دنیا سے گناہ لے کے جائیں گے، ایمان پہ خاتمہ ہوا جی، اور گناہ لے کے گئے، قبر میں ہی ان کے گناہ بخش دیے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب وہ قیامت کے دن قبر سے اٹھیں گے تو بخشے ہوئے ہوں گے، سبحان اللہ، اور پہاڑوں جتنی بڑی بڑی نیکیاں ان کے ساتھ ہوں گی۔ یا اللہ ہم گناہ گار تھے اور نیکیاں بھی ہم نے نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا برزخ میں تمہیں جو عذاب دیا گیا اس سے گناہ بخش دیے گئے، سبحان اللہ، اور تمہاری اولاد تمہارے لیے جو دعا مانگتی رہی، نیکیاں کرتی رہی، اللہ نے وہ نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی۔ واہ سبحان اللہ، تو یہ جو اصال ثواب ہے یہ بھی ایمان کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ ایمان سبب ہے بخشش کا، اور ایمان مومن کو بخشوا لے گا انشاءاللہ، سبحان اللہ، حدیث مبارکہ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم مسجد نبوی میں حاضر تھے، جی، حضور اٹھ کے کہیں تشریف لے گئے اور آپ نے بتایا نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، ہمارے دل بے چین ہوئے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں حضور کو تلاش کرنے نکلا، جی، لیکن کسی سے پوچھنا نہیں پڑا کہ حضور کدھر گئے ہیں، خوشبو پتا تھی۔ اوہ سبحان اللہ،
جدھر جدھر خوشبو رسول جا رہی تھی میں ادھر ادھر ہی چلتا گیا. دوبارہ حوالہ دے رہا ہوں، یہ حدیث مسلم شریف میں ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ایک باغ کے پاس سے گزرا، دیوار سے باہر، باغ کی دیوار کے باہر سے میں گزر رہا ہوں، مجھے باغ کے اندر سے حضور کی خوشبو آئی. کہاں سے خوشبو آئی؟ باغ کے اندر. باغ کے اندر سے تو خوشبو آنی چاہیے پھولوں کی. حضور کی خوشبو باغ کے اندر سے آ رہی ہے، پھولوں کی خوشبو نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے حضور باغ میں تشریف لے جائیں، آپ کے وجود پاک کی خوشبو پھولوں کی خوشبو پہ چھا جائے، پھولوں کی خوشبو پہ غالب آ جائے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اتنا تڑپ رہا تھا حضور سے ملنے کے لیے، میں نے باغ کا دروازہ نہیں تلاش کیا کہ دروازہ کس طرف ہے. جہاں میں کھڑا تھا اور مجھے باغ کے اندر سے حضور کی خوشبو آئی، وہاں دیوار میں ایک سوراخ تھا، بڑا سوراخ جس سے بارش کا پانی باہر نکلتا تھا. میں نے اپنا جسم اس میں گھسیڑ دیا، دروازے کی طرف نہیں گیا. یہ جو آپ نے سوراخ میں جسم داخل کیا ہے کہ میں اس سے اندر چلا جاؤں گا، یہ ملاقات کی بے تابی کا اظہار. دل تڑپ رہا ہے کہ جلدی حضور کا دیا. یہ تڑپ وہی جانتا ہے جس کو سوز عشق نصیب. اقبال مانگتے ہیں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز نصیب دے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے جسم گھسیڑا اس بڑے سوراخ میں، جو ہی میں باغ کے اندر داخل ہوا کیا دیکھا حضور سامنے تشریف فرما. میرے آقا کریم نے فرمایا ابو ہریرہ آ گئے ہو؟ عرض کیا لبیک یا رسول اللہ. حضور نے حاضر ہو گیا. میرے آقا کریم نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ، اس باغ کی دیوار سے باہر جو بھی تمہیں ملے اسے خوشخبری سنا دو، مومن دوزخ میں نہیں جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے وہ جنت میں جائے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں دل میں خیال کرتے ہیں اتنا بڑا اعلان ہے کہ جو بھی مومن ہے، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا. بہت بڑا اعلان ہے. سبحان اللہ. پتہ نہیں لوگ میری بات پہ یقین کریں یا نہ کریں، اپنے دل میں یہ خیال کر رہے ہیں. حضور نے اپنے قدموں سے نالین اتار کے دیے. سبحان اللہ. میں ابو ہریرہ یہ میرے نالین لے لو، یہ نالین دکھا کے. سبحان اللہ. یعنی حضور نے ہی مجھے بھیجا کہ دیکھو حضور کے نالین میرے پاس. حضرت ابو ہریرہ نے حضور کے نالین آپس میں پیوست کیے ہیں، سینے سے لگائے ہیں، باہر سے باہر آئے ہیں اور خوشخبری سنا رہے ہیں. واہ سبحان اللہ. ایک دوست کہنے لگے حدیث میں آیا مسلم شریف میں کہ جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھے وہ جنت میں جائے گا. واہ سبحان اللہ. تو اس میں صرف اتنا ہی ہے حدیث میں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. آگے حضور کا ذکر نہیں ہے. تو یاد رکھیں کبھی جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے. ایک مرشد نے پیر صاحب نے اپنے مرید سے کہا رات سونے سے پہلے کل شریف پڑھ کے سویا کرو. سبحان اللہ. مہینے بعد مرید آیا، کہنے لگا حضور کوئی فرق نہیں پڑا. انہوں نے فرمایا کل شریف پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا پڑھ رہا ہوں. جتنی دفعہ میں نے کہا تھا 100 دفعہ پڑھ کے، اس نے کہا 100 دفعہ ہی پڑھ رہا ہوں. ان کا سناؤ ذرا کیا پڑھتے؟ اس نے کہا کل 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 کل. وہ کل شریف پڑھ رہے نہیں. بزرگوں نے تو کہا تھا کل شریف پڑھنا، لیکن مراد کیا تھا؟ پوری سورت یا صرف کل؟ پوری سورت. پوری سورت اخلاص ہو رہا تھا. وہ کہتے ہیں میں 100 دفعہ پڑھتا ہوں کل شریف کل شریف کل شریف، کیونکہ آپ نے کہا کل شریف پڑھا تھا. تو انہوں نے فرمایا میں نے جز بول کے کل مراد. آپ کسی سے کہتے ہیں بسم اللہ پڑھو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف بسم اللہ پڑھو یا بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ بسم اللہ مراد. جی. اسی طرح میرے آقا کریم نے جز بولا ہے، لیکن اس سے مراد تمام ضروریات دین ہے، پورا کلمہ مراد.
دوسرا جواب حدیث کے متن میں بھی موجود ہے کہ میرے آقا کریم نے خوشخبری دی ہے، ابو ہریرہ جاؤ جا کے سنا دو جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے جنت میں جائے گا۔ اور ابو ہریرہ پہلے حضور کے نالین دکھا رہے ہیں، پھر لا الہ الا اللہ سنا، پہلے حضور کے نالین دکھا رہے ہیں، پھر لا الہ الا اللہ سنا رہے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کا فیض ملے گا، برکت ملے گی، بخشش ملے گی، اور یہ نالین والے آقا کے ساتھ تعلق ہوگا تو ایمان ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہماری سب سے بڑی دولت ایمان ہے، ایمان ہے۔ اور ہمیں ایمان کی فکر کرنا چاہیے۔ ربنا اننا آمنا، اے ہمارے پروردگار بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، بس بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو۔ آمین۔ جس کے دل میں ایمان ہے اسے بخشش کی فکر ہے، ایمان بخشش کی فکر پیدا کر دیتا ہے۔ اگلی آیت میں بھی متقین کی شان بیان کرتے ہوئے، ان کی صفات، ان کا کردار بیان کرتے ہوئے، المستغفرین بالاسحار، کہ وہ لوگ جو پچھلی رات سحری کے وقت اٹھ کے استغفار کرتے ہیں۔ ایسے تو کسی وقت بھی استغفار کیا جائے، بخشش کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے، لیکن جو رات کا آخری سہ اذان فجر سے پہلے کا وقت، یہ استغفار کی قبولیت کا وقت۔ واہ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جب احساس ہوا کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ ظلم کیا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا، ابا جان ہمارے لیے استغفار کریں، یا ابا نستغفر لنا، ابا جان ہمارے لیے استغفار کریں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قریب تمہارے لیے دعا کروں گا۔ تو پھر آپ نے سحری کے وقت اٹھ کے اپنے بیٹوں کے لیے بخشش مانگی اور اللہ نے انہیں بخشی۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ خود بھی گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے اور دوسروں سے دعا بھی کروانی چاہیے کہ میری بخشش کے لیے دعا فرما۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ جو رات کا آخری حصہ ہے، سحری کا وقت ہے، یہ استغفار کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک اکثر آپ نے سنی ہوگی کہ ہر رات کے آخری حصے میں اللہ کریم اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا میں نزول اجلال فرماتا ہے اور صدائے رحمت بلند کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دیا جائے، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ اسے بخش دیا جائے۔ اسی کا ترجمہ فکری نے کیا ہے، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ استغفار کرنا یہ متقین کا ایک خاص کردار ہے۔ تقویٰ والے اپنی بخشش کی فکر کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ جن حالات سے اس وقت ہم اہل پاکستان گزر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے رب کی بارگاہ میں استغفار کریں انشاءاللہ۔ سورہ ہود آیت نمبر 52، اس میں اللہ کریم نے استغفار کی فضیلت بیان کی ہے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اپنے رب سے بخشش طلب کرو اور توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو، وہ
تمہارے اوپر موسلادھار بارش برسائے گا اور طاقت پر طاقت عطا کرے گا، تمہیں قوت پر قوت عطا کرے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہیں اور قوت عطا کرے گا۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے استغفار کرنے سے اللہ کی خاص مدد حاصل ہوتی ہے۔ اور سورہ ہود کے شروع میں آیت نمبر 3 میں فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا، تم اپنے رب سے استغفار کرو اور رجوع کرو اس کی طرف، وہ تمہیں دنیاوی زندگی میں زندگی کے اچھے اسباب سامان زیست عطا فرمائے گا، اِلیٰ اجل مسمى، یعنی موت تک جو استغفار کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ اسے دنیاوی سامان عزت و وقار والا عطا کر دے گا، یُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا، اچھا سامان تمہیں عطا کرے گا، دنیاوی زندگی کی ضرورتیں عزت و وقار کے ساتھ پوری ہوں گی۔ استغفار کرنے سے اخروی فائدہ بھی ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے، رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اللہ اولاد بھی عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک کی اور بہت ساری آیتیں ہیں جن میں یہ مضمون ثابت ہے، بارش نہ ہو رہی ہو تب بھی استغفار کرو، مالی مشکلات میں ہو تب بھی استغفار کرو، بے اولاد ہو اولاد نہیں تب بھی استغفار کرو، اللہ بیٹے عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ استغفار پر اتنی آیات اور اتنی احادیث ہیں کہ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کسی الجھن کسی پریشانی میں ہو رب سے بخشش مانگو، اللہ تمہیں اس پریشانی سے نکال دے۔ استغفار کرنا یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کرنا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا۔ موجودہ دور جن حالات سے اہل پاکستان گزر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کو اپنے وظائف میں شامل کریں اور اس سے غفل نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں۔ آج اس نے اتفاق ہے 6 رجب کو درس ضیاء قرآن منعقد ہے، جب ہم جوڑا کروانا کی اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اجمیر شریف میں سبحان اللہ، خواجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، 6 رجب کو اجمیر شریف میں عرس ہوتا ہے اور آج 6 رجب بھی ہے۔ میں اہل تقویٰ کا ذکر کر رہا ہوں اور وہ آیتیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جن میں اہل تقویٰ کا ذکر ہے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ قرآن پاک میں جہاں بھی اہل تقویٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں وہ آیتیں پڑھتے جائیں، پھر ولیوں کی سیرت پڑھتے جائیں، آپ کو نظر آئے گا عرس انہی ہستیوں کے ہو رہے ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنا لیا، جن کا کردار قرآن کے رنگ میں رنگا گیا، جو قرآن پاک کی چلتی پھرتی عملی تفسیر بن گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حافظ قرآن تھے، اور کبھی آپ نے قرآن کی تلاوت کا ناغہ نہیں کیا، سفر ہو یا حاضر، سواری پہ بیٹھے ہیں، سفر ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ آپ سفر میں بھی تلاوت قرآن نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ عاشق قرآن تھے۔ الصابرین، وہ جو صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، اور سچے ہیں، والقانتین، اور اطاعت گزار ہیں۔ قانتین جمع ہے قانت کی، اور قانت کا ذکر سورہ زمر میں ہوا ہے، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما،
یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی. قانت کا ایک معنی ہے اطاعت گزار، جی جو اللہ کے حکم مان کے زندگی گزار ہے. ایک شخص وہ ہے جو اپنی مرضی کرتا ہے، اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتا. دوسرا وہ ہے جو اپنی مرضی کو اللہ کے حکم کے آگے قربان کرتا ہے. تو قانت وہ ہے جو اپنے نفس کی مرضی نہیں دیکھتا، اپنی خواہش نہیں دیکھتا، وہ اللہ کے حکم کو پیش کرتا. قانت کا دوسرا معنی، عرب لوگ صحرا میں سفر کرتے تو صحرا میں کنواں کوئی نہیں، ندی کوئی نہیں، نہر کوئی نہیں کہ پانی مل جائے. وہ مشکیزے میں پانی بھر کے ساتھ لے جاتے تھے. جی مشکیزے کا منہ ٹائٹ کر کے باندھ دیا ہے، مشکیزہ گھوڑے پہ یا اونٹ پہ رکھ دی ہے، اب سواری چل رہی ہے، مشکیزہ اچھل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک قطرہ پانی کا ضائع نہیں ہوتا. اتنا سختی سے انہوں نے مشکیزے کا منہ باندھا ہوا ہے کہ ایک قطرہ پانی کا باہر نہیں گرتا. تو وہ مشکیزہ جو اپنے اندر موجود پانی کو، سامان حیات کو سنبھال کے رکھتا تھا، اسے کہتے تھے سقاء قنیت، جو اپنے سرمائے کو بچانے والا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے. تو اسی سے اہل عرب نے قانت کا لفظ استعمال کیا. رجل قانت، وہ شخص جو اپنی زندگی کو ضائع نہیں ہونے دیتا، جو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، جو اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہیں کرتا. آج عرس انہی ہستیوں کے ہو رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو بھی ضائع ہونے سے بچایا ہے اور حضور کی امت کو بھی بچایا. جنہیں فکر ہے بچانے کی، اپنے آپ کو بھی بچانے کی اور دوسروں کو بھی ضائع ہونے سے بچانے کی فکر. حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 13-14 سال عمر ہے. والد وصال فرما گئے ہیں اور والد کی طرف سے آپ کو ایک باغ اور ایک پن چکی وراثت میں ملی ہے. آپ اس باغ میں کام کرتے ہیں. 13-14 سال عمر ہے. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے باغ میں آئے. خواجہ صاحب کو بچپن سے ہی درویشوں سے محبت تھی. آپ حسینی سید ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. حضرت ابراہیم قندوزی آئے. خواجہ صاحب نے کہا درویشوں بیٹھو، میرے باغ میں انگور بڑے میٹھے ہیں، میں پیش کرتا ہوں. ابراہیم قندوزی بیٹھ گئے. وہ تو آئے ڈیوٹی پر تھے، انہیں تو بھیجا گیا تھا، وہ بیٹھ گئے. حضرت خواجہ خواجگان نے کچھ انگور اتارے، انہیں دھویا اور ادب سے حضرت ابراہیم قندوزی کی خدمت میں پیش کیا. انہوں نے چند انگور تناول فرمائے اور پھر فرمایا معین الدین تم نے اپنے باغ کا پھل مجھے دیا، میں نے استعمال کیا، اگر میں اپنے باغ کا کوئی پھل دوں تو تم بھی کھا لو گے. سبحان اللہ. خوش ہوئے. آپ نے کہا میرے لیے تو یہ آپ کی عطا ہوگی، بتائیں آپ کے باغ کا کون سا پھل ہے جو مجھے عطا کریں گے. حضرت ابراہیم قندوزی نے جیب سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا، ٹکڑا، اور وہ بھی اتنا سخت تھا کہ چبانے سے ٹوٹتا نہیں. کہا معین الدین یہ ٹکڑا کھا. آپ نے منہ میں رکھا، کچھ دیر دانتوں سے چباتے رہے، اس کو نرم کیا، حلق سے اتارا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں جب وہ روٹی کا ٹکڑا میرے حلق سے نیچے اترا، میرے دل میں دنیا کی محبت سرد ہو گئی، آخرت کی محبت جوش مار. پتہ چلتا ہے ولیوں کے لنگر سے اندر بدلتے ہیں. آپ کے اندر آخرت کی فکر پہلے بھی موجود تھی لیکن وہ جوش مارنے لگی، وہ پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے باغ صدقہ کر دیا، پن چکی صدقہ کر دی، انہیں بیچ کے جو مال حاصل ہوا فقراء اور غرباء میں بانٹ دیا اور خود اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا. قرآن حفظ کیا، دین کا علم حاصل کیا اور
پھر مرشد کی تلاش میں نکلے۔ اصفہان کے علاقے میں آپ مرشد تلاش کریں۔ تاریخ کی کتابوں میں جب اصفہان کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد ایران اور عراق کے علاقے ہیں۔ ایران میں ایک علاقہ ہے ہرون، وہاں کے بزرگ تھے حضرت خواجہ عثمان، انہیں ہرونی بھی کہتے ہیں، ہارونی بھی کہتے ہیں جی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی، ان کی خدمت میں خواجہ صاحب پیش ہوئے اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا بیعت۔ سبحان اللہ۔ وہ کتنے بڑے مرشد ہوں گے جن کے ہاتھ میں لاکھوں غیر مسلموں کو کلمہ پڑھانے والے نے اپنا ہاتھ۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی یہ شان ہے کہ مجوسی آگ کی پرستش کر رہے تھے، ایران میں آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ خواجہ عثمان ہارونی تشریف لے گئے اور مجوسیوں سے کہا آگ عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق وحدہ لا شریک ہے، سبحان اللہ، آگ کی عبادت نہ کرو۔ واہ سبحان اللہ۔ انہیں بات سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کہا اپنی راہ لو، ہمیں نہ سمجھاؤ۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کتنا عرصہ ہو گیا آگ کی عبادت کرتے ہوئے؟ کسی نے کہا 25 سال، کسی نے کہا 30 سال۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اتنا عرصہ ہو گیا اس آگ کو سجدہ کرتے ہوئے، اگر تم اس آگ میں داخل ہو یہ تمہارا لحاظ کرے گی، جلا دے گی یا چھوڑ دے گی؟ وہ ہنسنے لگے، انہوں نے کہا کیسے لحاظ کرے گی، ہم اس میں ہاتھ رکھیں ہاتھ جل جائے گا۔ خواجہ صاحب مسکرائے، فرمایا میں نے ایک دن بھی اس کو سجدہ نہیں کیا اور نہ ہی میں اس کو سجدے کے لائق سمجھتا ہوں، میں خدا واحد کی عبادت کرتا ہوں، میں آگ میں داخل ہوتا ہوں، اسے کہو میرا ایک بال بھی جلا کے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تم اتنے عرصے سے اس کی عبادت کر رہے ہو، تمہاری بات تو یہ نہیں مانتی، میں نے ایک دن بھی اس کی عبادت نہیں کی، میں داخل ہوتا ہوں آگ میں، اسے کہو میرا ایک بال بھی جلا کے۔ سبحان اللہ، اس پر حکم میرے رب رب کا چلا، سبحان اللہ۔ ایک مجوسی کی گود میں بچہ تھا 3-4 سال کا، خواجہ عثمان ہارونی آگے بڑھے، اس بچے کو اٹھایا سینے سے لگایا، آگ میں داخل ہو۔ مجوسیوں نے شور مچایا، بچہ جل گیا، بچہ جل گیا۔ خواجہ صاحب بچہ اٹھا کے لے گئے، شور مچائیں گے، میں آگ میں گیا تو شاید شور مچائیں یا نہ مچائیں، اپنے بچے کے لیے تو شور مچائیں گے۔ انہوں نے اور مجوسی اکٹھے کر لیے جی، عورتیں بھی آ گئی، جس عورت کا بچہ تھا وہ بھی آ گئی، مردوں عورتوں کا ہجوم ہو گیا، پر آگ میں کوئی نہیں جا رہا کہ جا کے بچے کو نکالے، باہر سے دیکھ رہے۔ کچھ دیر بعد خواجہ صاحب مسکراتے ہوئے آگ سے باہر، سبحان اللہ، گھر میں مہمان آ گئے، بچے کو اٹھائے، بچے اجنبی مہمان کے پاس نہیں جاتے، اور اگر کوئی ہاتھ کرے بچہ اس اجنبی کو چھوڑ کے فوراً لپکتا ہے ماں کی طرف۔ خواجہ صاحب جب آگ سے باہر نکلے، ماں دوڑی، بچے کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس بچے نے ماں کا ہاتھ جھٹک دیا، خواجہ صاحب کے سینے سے چمٹ گیا۔ سبحان اللہ، اس نے حیران ہو کے کہا تھوڑی دیر میں اس کو کیا پلا دیا ہے کہ یہ ماں کو چھوڑ کے آپ کے سینے سے چمٹ گیا؟ سبحان خواجہ صاحب نے فرمایا بچے کو بات سمجھ آ گئی ہے جو تمہیں نہیں آ رہی، اس بچے کو میں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، آگ نے اس پر اثر نہیں کیا، اگر تم اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے دو تمہیں بھی آگ نہیں جلائے۔ سبحان اللہ، اتنے مجوسیوں نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، آپ کی بیعت میں۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے صاحب کرامت تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی خدمت میں گئے، دست گرفتہ ہوئے، بیعت کی۔ خواجہ عثمان ہارونی نے 3 دنوں میں سارا سلوک طے کرا، سبحان اللہ، منزل تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، مرشد ہو خواجہ عثمان ہارونی جیسے، مرید ہو خواجہ بے خواجہ، شک، سبحان اللہ، کیا بات، اللہ کا خاص فضل شامل ہو گیا۔ 3 دنوں میں خواجہ صاحب واصل باللہ ہو گئے، لیکن 20 سال مرشد کی خدمت میں رہے۔ سبق تو 3 دنوں میں طے ہو گئے تھے، 20 سال کی خدمت میں رہے۔ وہ لوگ احسان شناس تھے اور
قدر کرنے والے اور شکرانہ کرنے والے. واہ سبحان 20 سال مرشد کی خدمت میں رہے تو کوئی تنخواہ نہیں تھے لیتے. مانا کوئی تنخواہ بھی دے میں آپ کے آستانے پر خدمت کرتا ہوں آپ کی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے واہ 20 سال مرشد کی خدمت میں. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیر ہو. مرشدوں نے فرمایا معین الدین چلو مدینہ منورہ سرکار مدینہ کی بارگاہ میں حاضری دے کے آئے. حضور کے روضہ پاک کے سامنے مواجہ شریف کے سامنے مرشدوں نے ہاتھ پکڑ کے کہا معین الدین سلام پیش کرو. آپ نے سلام عرض کیا السلام علیکم یا سید المرسلین. تو روضہ پاک سے جواب آیا وعلیکم السلام یا سلطان الاولیاء. سبحان اللہ. ہند میں ولیوں کے سلطان تیرے اوپر بھی سلام. سبحان اللہ. واہ جلیل. مرشد رو رہے ہیں واہ اور خوشی سے خواجہ صاحب کو سینے سے لگاتے ہوئے فرمایا معین الدین تیرا کام بن گیا. واہ گیا. معین الدین تیرا کام بن گیا واہ سبحان. کہ اللہ کے رسول نے تجھے ایک بڑے سونے لقب سے سلام کا جواب عطا فرمایا. واہ پھر قیام مدینہ منورہ کے دوران ہی میرے آقا کریم نے حکم دیا معین الدین اجمیر چلے جاؤ اور میرا دین پھیلاؤ. واہ سبحان اور اللہ. آپ کو خواب میں ہی اجمیر شریف کا نقشہ دکھا دیا گیا. مدینہ منورہ سے آپ بغداد شریف آئے. 2 مہینے حضور غوث اعظم کے ساتھ آپ کے حجرے میں رہے. واہ سبحان حضور اللہ. غوث اعظم کا ظاہری زمانہ تھا. خواجہ صاحب کا حضور غوث پاک کا زمانہ ایک ہی زمانہ. جی اور خواجہ صاحب والدہ کی طرف سے رشتہ دار ہیں حضور غوث پاک. واہ سبحان حضور غوث اللہ. پاک کی جو والدہ ہیں وہ بھی حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے خواجہ صاحب والدہ کی طرف سے رشتہ داری بھی رکھتے تھے حضور غوث اعظم کے ساتھ. 2 مہینے بعد جب آپ بغداد شریف سے نکلنے لگے تو حضور غوث اعظم نے فرمایا معین الدین جس راستے آپ اجمیر جا رہے ہیں نا اس راستے میں ایک شہر آتا ہے لاہور. سبحان اللہ. جب وہاں قدم رکھو تو بڑی احتیاط سے قدم رکھنا وہاں رسول اللہ کا ایک شیر بیٹھا. اس شیر کا نام کیا ہے؟ فرمایا اس شیر کا نام سید علی نجویری. داتا صاحب کا زمانہ پہلے ہے. داتا صاحب کا وصال ہو گیا تھا بعد میں حضور غوث اعظم کی ولادت. اور پھر خواجہ صاحب جب لاہور آئے ہیں تو 40 دن داتا صاحب کے مزار کے قدموں میں اوہ سبحان اللہ. رکھتے ہوئے فرماتے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. پھر آپ دلی تشریف لے گئے. جن راہوں سے آپ گزرے میں اسلام پھیلاتے ہوئے اللہ نے آپ کو ظاہری حسن بھی بڑھا دیا تھا اخلاق بھی کمال درجے کا دیا. جو آپ کو دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہتا تھا. واہ سبحان. ظاہری حسن بھی اللہ نے آپ کو بے مثال دیا تھا. اخلاق بھی کریمانہ تھا. دلی میں تو روزانہ سینکڑوں لوگ آ کے اسلام قبول کر رہے تھے. آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہاں اپنا خلیفہ مقرر کیا. واہ سبحان. خود اجمیر شریف تشریف لے گئے. وہاں مسجد کوئی نہیں تھی جس میں بیٹھ کے آپ نے دین کا کام شروع کیا. جڑیں تو وہ تھے جو ہندوؤں کے شہروں میں جا کے بیٹھے. پھر مسجدیں بھی بن گئی مدرسے بھی بن گئے خانقاہیں بھی بن گئی. اور آج ہم مسلمانوں کے شہروں میں رہتے ہیں جہاں مسجدیں بھی ہیں مدرسے بھی ہیں اور ہم سے دین کا کام نہیں ہوتا. استغفر اللہ. اور ان ہستیوں نے جہاں مسجدیں بھی کوئی نہیں مدرسے بھی کوئی نہیں ہندو ہی ہندو ہیں غیر مسلم ہیں اس شہر میں جا کے ڈیرا لگایا ہے اور غیر مسلموں کے دلوں پہ حضور کی عظمت کا نقش جما دیا ہے. حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا جس کے گھر کھانا نہ پکے وہ بھوکا نہ سوئے. معین الدین کے ڈیرے پہ آ جائے میں اسے کھانا کھلا کے سوؤں. جو چاک کا دور تھا برہمن نفرت کرتے تھے شودروں سے. میلے کپڑے اور مٹی سے بھرے ہوئے ہاتھ. شودر آتے ہیں خواجہ صاحب اٹھ کے انہیں سینے سے لگا. واہ سبحان اللہ. ہمارے بزرگوں نے اخلاق عالیہ سے دل جیتے. برطانیہ کا ایک اسکالر ہے پی ڈبلیو آرنلڈ اس کی کتاب ہے دی پریچنگ آف اسلام. وہ
کہتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اور حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری نے اپنے اخلاق عالیہ سے اعتراض ہوا نا کہ تلوار کے ذریعے اسلام پھیلا ہے. اس نے کہا اسلام تلوار کے زور پہ نہیں کردار کے زور پہ پھیلا ہے. اور پھر اس نے خواجہ صاحب کا اور حضرت داتا صاحب کا ذکر کیا. اس نے کہا میں ہندوستان کی سیاحت کر کے آیا ہوں, میں نے دیکھا ہے اللہ کا ولی قبر میں لیٹا ہوا ہے, زندہ لوگوں کے دلوں پہ اس کا نام چل رہا ہے, اس کی حکومت چل رہی ہے. حضرت خواجہ خواجہ کا آج یوم وصال تو آپ کا 3 رجب کو ہوا تھا. 6 رجب کو آپ کا ختم کل تھا, جس دن آپ کا عرس ہوتا ہے. جی کچھ بزرگ ایسے ہیں سلسلہ چشتیہ کی کہ ان کا عرس وصال کے دن نہیں ہوتا. جی حضور ضیاء الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس بھی 40ویں دن ہو کے پڑ رہا ہے. وصال تو آپ کا 10 دن آج کو ہوگا, لیکن عرس 20 محرم کو ہو رہا ہے, 40ویں دن ہو کے. اسی طرح خواجہ خواجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال 3 رجب کو ہوا, لیکن عرس آپ کا 6 رجب کو ختم کل والے دن منعقد ہوتا ہے. حضور خواجہ خواجگاہ نے ایسا رنگ چڑھایا. امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید ہیں, بہت بڑے شاعر ہیں. وہ لکھتے ہیں دیش بدیش میں ڈھونڈ پھری, تورا رنگ ہی من کو بھائیو نظام الدین. امیر خسرو کہتے ہیں میں کئی شہروں میں کئی ملکوں میں پھرتا رہا, مجھے جو رنگ پسند آیا ہے نا, اے خواجہ نظام الدین آپ کا رنگ پسند آیا. اور پھر آپ فرماتے ہیں اور کوئی رنگ نہ سہائے, تورا رنگ ہی من کو پائے. ان اللہ والوں نے مخلوق پہ بندگی کا رنگ چڑھایا ہے, حضور کے عشق کا رنگ چڑھایا ہے, حضور کی محبت کا رنگ چڑھایا ہے. بڑی مشہور آیت ہے قرآن پاک کی, صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. ایک لفظ ہے قرآن میں لون, لون کا مطلب بھی رنگ ہے, اور صبغہ کا مطلب بھی رنگ ہے, اور دونوں میں فرق ہے. فاقع لونھا تسر الناظرین, لون بھی رنگ کو کہتے ہیں, صبغہ بھی رنگ کو کہتے ہیں, اور نیلا پیلا سبز سرخ ان رنگوں کے لیے لون کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور صبغہ کے لفظ میں رنگ کے بدلنے والی طاقت کا ذکر ہے, وہ قوت جو رنگ میں تغیر پیدا کرتی ہے. اس لیے صبغہ کا معنی ہے رنگ چڑھانا. صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا, یا نالتازم صبغۃ اللہ, ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا. دنیا میں انسان کو اختیار ہے, نیلے پیلے سرخ خاکی کپڑے پہنتا رہتا ہے, پھر ایک دن آتا ہے جب رنگوں والے سارے کپڑے اتار کے سفید چادر میں لپیٹ کے دفنا دیا جاتا ہے. اب رنگ بدلنے کی اجازت نہیں ہے. وہ پہلے موقع ملا ہوا تھا کہ تم اپنی مرضی سے رنگ اختیار کر سکتے تھے. رنگ ہم سب پہ چڑھا ہوا ہے, ماحول نے رنگ چڑھایا ہے, ضروریات نے رنگ چڑھایا ہے, خواہشات نے رنگ چڑھایا ہوا ہے. اور کوئی رنگ ایسا ہوتا ہے جو جہنمی رنگ ہوتا ہے, کوئی رنگ ایسا ہوتا ہے جو جنتی رنگ. سبحان ان اللہ والوں نے جنتی رنگ چڑھایا ہے. صوفیاء کرام نے ان خانقاہوں میں بیٹھ کر مخلوق خدا پر جنتی رنگ چڑھایا. یا اللہ کون سا رنگ تجھے پسند ہے تاکہ ہم وہ اپنے اوپر چڑھا لیں. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, محبوب کو وہ سارے سونے رنگ دے کے بھیجے ہیں. جو بھی میرے محبوب کا رنگ چڑھا لے گا میں اسے اپنا محبوب بنا دوں گا. اور حضور کی سیرت میں امانت کا رنگ ہے, دیانت کا رنگ ہے, خشیت کا رنگ ہے, عبادت کا رنگ ہے, مخلوق خدا سے محبت کا رنگ ہے. سارے سونے رنگ حضور کی ذات پاک میں. سبحان اللہ. اور صوفیاء کرام وہی رنگ اپنے مریدوں پر چڑھاتے. صوفیاء کرام غفلت سے نکال کر دربار محمدی میں ہی پہنچاتے ہیں. آج خواجہ صاحب کا عرس ہے تو ہم درس ضیاء القرآن کو
حضرت خواجہ صاحب کے نام منسوب کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور نماز کے بعد آج ہم اس درس قرآن کی جملہ نفلی نیکیوں کو آج اجمیر شریف کی سال کریں گے انشاءاللہ۔ درود شریف